حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اپنے اس عمل پر نادم ہوا۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کر کے دوبارہ راست پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا کہ اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس لیے یہاں سے بھاگ جا۔ شیطان کے ورغلانے پر قابیل یمن بھاگ گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا تو اس نے بت پرستی شروع کر دی۔ اس طرح دنیا میں قتل و غارت اور بت پرستی کی بنیاد قابیل نے رکھی۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم اور بی بی حوا بہت غمزدہ ہو گئے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری حقیقی جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کے پیغام کو عام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور انہیں ایک نیک و صالح بیٹے سے نوازا۔ حضرت آدم اور بی بی حوا اس بچے کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ حضرت بی بی حوا نے بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام حسن و جمال اور شکل و صورت میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت حضرت آدم کی عمر مبارک 130 برس تھی، اور ان کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 800 سال زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یہ بچہ ان کا جانشین ہوگا، چنانچہ اپنے شروع سے ہی ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ جوں حضرت شیس علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لانے لگیں۔ حضرت آدم نے انہیں تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کرائی اور ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قتل ہو چکا تھا اور دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا تھا، اس لیے اب دین حق کو پھیلانے اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت شیس علیہ السلام ہی واحد امیدوار تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین نامزد کیا۔ حضرت شیس لوگوں کو یہ نصیحت فرمایا کرتے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کی پہچان رکھتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ ان کی اولاد نیک اور فرمانبردار تھی جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ کے کاموں میں مصروف رہتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں اور 100 صحائف نازل فرمائے، جن میں سے 50 صحائف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند بیٹے، تم میرے جانشین ہو، اس لیے تقوی اختیار کرو اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا ہوا دیکھا تھا جبکہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ کی محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں نام محمد نہ لکھا ہو۔ میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ اور کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا جس پر محمد تحریر نہ ہو، لہذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے قبل اپنے پیارے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ ہزاروں برس نور محمدی خداوند تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس مقدس نور کو ان کی پیشانی میں منتقل فرمایا۔
تفسیر کبیر میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جس وقت سجدہ کا حکم دیا اس وقت نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں منتقل ہو چکا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ نور زمین پر اترا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے قبل یہ نور حضرت شیس علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں منتقل ہو چکا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد یہ نور ہر طیب سے طاہر کی طرف اور ہر طاہر سے طیب کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبداللہ بن مطلب کے صلب میں پہنچایا اور وہاں سے حضور اکرم کی والدہ آمنہ بنت وہب کے رحم میں منتقل ہوا۔ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیس وہ برگردیدہ پیغمبر ہیں کہ جن پر سارے انسانوں کا سلسلہ نسب جا کر رکتا ہے، کیونکہ ان کے سوا حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ختم ہو گئی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے 912 سال کی عمر میں وفات پائی۔